بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون دوست کے پلیٹ فارم سے آج ہم بات کریں گے ریمانڈ کے متعلق۔ ریمانڈ کے عمومی معنی تفتیش کے لیے بلانا، قید کرنا یا حوالے کر دینے کے ہیں۔ ریمانڈ عمومی طور پر 3 طرح کے ہوتے ہیں، جن میں ایک فزیکل ریمانڈ جسے عام فہم میں جسمانی ریمانڈ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جوڈیشل یعنی کہ عدالتی ریمانڈ، اور تیسرا ٹرانزٹ ریمانڈ جسے ہم سفری ریمانڈ بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فزیکل یعنی جسمانی ریمانڈ کے متعلق بات کریں گے کہ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 154 کے تحت FIR کے اندراج کے بعد کرمنل پروسیجر کی دفعہ 61 کے تحت انویسٹیگیشن آفیسر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گرفتار ملزم کو 24 گھنٹوں کے اندر علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے۔ اگر اس کی تفتیش ان گزشتہ 24 گھنٹوں میں مکمل نہ ہوئی ہے اور ملزم سے کچھ چیزیں برآمد کرنی ہے یا کچھ مزید تفتیش کرنا باقی ہے، تو وہ علاقہ مجسٹریٹ سے استدعا کرتا ہے کہ اسے مزید ریمانڈ دیا جائے۔ عدالت اس کے تمام ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے کہ اسے مزید کتنے دن کا ریمانڈ دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ اگر عدالت ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھے کہ یہ جرم معمولی نوعیت کا ہے، تو پھر ضابطہ فوجداری کی دفعہ 161 کے تحت ملزم کو تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کر دے گی۔ یہ ریمانڈ 15 دن سے زائد نہیں ہو سکتا، مگر کچھ کیسز میں یہ ایام 90 دن تک بھی ہو سکتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ نیب کے کیسز میں ہوتا ہے۔ لوگوں میں ایک غلط تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جسمانی ریمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب پولیس اس کے ساتھ خوب مار پیٹ کرے گی اور اس پر تشدد کرے گی، اور اگر دوران ریمانڈ جسمانی تشدد پولیس نے کیا تو پھر یاد رکھیں کہ ملزم متعلقہ فورم پر رجوع کر سکتا ہے۔ تشدد کی صورت میں پولیس آفیسر کے خلاف پولیس آرڈر 2002 کے آرٹیکل 156D کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، اور اگر پولیس آفیسر اس تشدد میں پایا گیا تو اسے 7 سال تک کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ جسمانی ریمانڈ کے لیے انویسٹیگیشن آفیسر کا رینک کم از کم SI یا اس سے اوپر کا آفیسر ہونا ضروری ہے۔ جسمانی ریمانڈ کے لیے مجسٹریٹ کلاس 1 ہونا ضروری ہے، اور کلاس 2 یا 3 یہ ریمانڈ نہیں دے سکتا۔ متعلقہ مجسٹریٹ جسمانی ریمانڈ میں توسیع کرتے ہوئے ان وجوہات کو بھی تحریر کرے گا کہ وہ جسمانی ریمانڈ کیوں دے رہا ہے۔ ماں سوائے سنگین جرائم کے کسی بھی خاتون کو جسمانی ریمانڈ پر نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جوڈیشل ریمانڈ یعنی عدالتی ریمانڈ۔ اکثر آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ فلاں ملزم کو جوڈیشل کر دیا گیا، یعنی کہ عدالت نے اسے جوڈیشل کر دیا۔ جوڈیشل ریمانڈ کیا ہوتا ہے؟ ملزم کی گرفتاری کے بعد ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 173 کے تحت انویسٹیگیشن آفیسر جسمانی ریمانڈ کا وقت ختم ہونے پر عدالت میں چالان پیش کرتا ہے۔ چالان میں وہ اپنی تحقیقات کی تمام تفصیلات اور ملزم سے کی گئی تفتیش کی تفصیلات پیش کرتا ہے۔ چالان دیکھنے کے بعد اگر عدالت یہ سمجھے کہ ملزم نے کوئی اہم نوعیت کا جرم نہیں کیا تو وہ ملزم کو ڈسچارج بھی کر سکتی ہے، تاہم اگر ملزم کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہوں تو عدالت ٹرائل کا آغاز کر دیتی ہے۔ اس دوران ملزم کو ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 344 کے تحت پولیس کی حراست سے نکال کر جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ عدالت میں
کیس چلنے کے دوران ملزم جتنا عرصہ بھی جیل میں رہے گا، اس دورانیے کو ہم ملزم کا جوڈیشل ریمانڈ کا پیریڈ کہیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے راہداری یعنی ٹرانزٹ ریمانڈ۔ اگر ملزم کو کسی ایسی جگہ سے گرفتار کیا جائے جو متعلقہ عدالت کی حدود میں نہ ہو، تو پولیس ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کے لیے ملزم کو گرفتاری کی جگہ میں واقع جوڈیشل مجسٹریٹ سے ملزم کا راہداری سفر یعنی کہ ٹرانزٹ ریمانڈ لیتی ہے۔ سفری ریمانڈ کی تشریح کرمنل پروسیجر کی دفعہ 86 میں درج ہے۔ سفری ریمانڈ ایس پی رینک کے آفیسر بھی دے سکتے ہیں، اور عمومی طور پر مجسٹریٹ علاقہ سے بھی یہ استدعا کی جاتی ہے کہ وہ ہمیں راہداری ریمانڈ دیں، جس کے بعد پولیس ملزم کو گرفتاری کی جگہ سے لے کر انویسٹیگیشن کی جگہ پر شفٹ کر دیتی ہے۔ سفری ریمانڈ کا دورانیہ 1 دن سے لے کر 7 دن تک ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔